بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کبھی کبھی ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنے جیتے جی اپنے ساری جائیداد کو اپنے بڑے بیٹے کے نام پر یا چھوٹے بیٹے کے نام پر یا کسی خاص ایک بیٹے کے نام پر پوری پراپرٹی کر دیتا ہے اور باقی بیٹوں یا بیٹیوں کو محروم رکھ دیتا ہے۔ تو ہماری شرع میں ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، یا کوئی باپ اگر اس طرح کرے تو اس صورت میں وہ گنہگار ہوگا یا نہیں، یہ سارے مسائل اٹھ کر ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اس تعلق سے گفتگو کریں گے اور تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کا مسئلہ بتانے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور ملاحظہ کر لیں۔ حضرات محترم، مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی جائیداد کا خود مالک ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی جائیداد کا خود مالک ہے تو اس کو جہاں چاہے جس طرح چاہے خرچ کرنے کا بھی خود مختار ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر وہ بندہ اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے وہ بھی اس کی مرضی، یا اپنے سارے مال کو کسی کو گفٹ کر دے وہ بھی اس کی مرضی، کیونکہ جب ساری جائیداد کا مالک وہ بندہ خود ہے تو اس میں کسی دوسرے کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایک باپ اگر اپنی زندگی میں ہی اپنے ساری جائیداد کو کسی خاص ایک بیٹے کے نام میں کر دے تو یہ بلا شبہ جائز اور درست ہے، اور وہ بیٹا اگر اس جائیداد پر قبضہ بھی کر لے، اس پر اپنا کنٹرول کر لے، تو اس صورت میں پھر وہی بیٹا اس ساری جائیداد کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس صورت میں باپ گنہگار ضرور ہوگا۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کبھی کوئی بیٹا باپ کا خاص خیال رکھتا ہے اور دوسرا بیٹا خیال نہیں رکھتا ہے، یا کبھی باپ بیٹے میں انبن ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا کرتا ہے کہ باپ کسی دوسرے بیٹے کو ساری پراپرٹی دے دیتا ہے، اور جس بیٹے سے جھگڑا ہوا رہتا ہے اس کو محروم رکھ دیتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں کبھی کبھی باپ اس طرح کر دیتا ہے، لیکن شریعت کے روح سے ایسے کرنے کی صورت میں وہ بیٹا جائیداد کا مالک تو ہو جائے گا لیکن باپ گنہگار ہوگا۔ جیسا کہ آپ بحر الرائق میں دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 7 اور پیج نمبر 318 کے اندر ہے، لکھتے ہیں ان وہبا مالہ کلہ لواحد جاز قضاء وہو آثم، یعنی اگر باپ اپنے سارے مال کو، سارے پراپرٹی کو کسی ایک بیٹے کو دے دے گا تو اس صورت میں یہ دینا جائز ہوگا، لیکن وہ باپ گنہگار ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ باپ کی جائیداد میں تو سارے بیٹوں اور بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، پھر ایک بیٹا کیسے ساری جائیداد کا مالک بن سکتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب میں حاضر خدمت کر دیتا ہوں، آپ ملاحظہ کر لیں۔ ایکچوئل میں باپ کی جائیداد بیٹوں میں تقسیم کب ہوتی ہے، یعنی میراث کا قاعدہ کب لاگو ہوتا ہے؟ جب باپ انتقال کر جائے اور پراپرٹی چھوڑ کر جائے تو اس صورت میں اس کے مرنے کے بعد جو اس کی پراپرٹی ہوگی، اب اس میں میراث کا قاعدہ جاری ہوگا، اور بیٹوں کو بیٹیوں کو شرع نے جو ایک فکسیبل حصہ دیا ہے اس کے بعد وہ اس کو پائیں گے۔ لیکن اگر باپ باحیات ہے، اپنے ہوش و حواس میں ہے، اور اسی حالت میں کسی خاص بیٹے کو ساری جائیداد دے دے، دوسرے کو محروم رکھ دے یا بیٹی کو محروم رکھ دے، یہ اس کی مرضی ہے، تو اس صورت میں اگر بیٹا قبضہ کر لے گا تو ساری پراپرٹی کا مالک بلا شبہ بن جائے گا، لیکن باپ اس صورت میں گنہگار ضرور ہوگا۔ تو یہی شرع کا مسئلہ ہے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے مسلمانوں سے کہ بیٹا جیسا بھی ہو، لائق ہو یا نالائق ہو، بیٹا تو آپ ہی کا ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھائی بھائی میں یا بھائی بہن میں انتشار پیدا ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی ایک بیٹا لائق و فائق ہے اور باپ نے ساری جائیداد اس کے نام کر دی، دوسرے کو محروم کر دیا، تو انتقال کے بعد ضرور بھائی بھائی میں انتشار پیدا ہوگا، جھگڑا لڑائی کی نوبت آئے گی۔ اسی لیے آپ ہی کی اولاد ہے، کوئی لائق کوئی نالائق ہوتے ہیں، ہاتھ کی پانچوں انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی ہے، تو اسی لیے بالکل محروم کسی اولاد کو نہ کریں، اس کو بھی کچھ دے کر جائیں تاکہ آپ کے انتقال کے بعد بھائی بھائی میں انتشار کا ماحول پیدا نہ ہو۔ یہ اس مسئلے کی صحیح توضیح تھی جو میں نے آپ کے روبرو پیش کر دی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔